خان صاحب نے یہ خواہش ظاہر کیا کہ بڑا سیریس میٹر ہے، ہم اس لیے اس پہ مزید انگیجمنٹ مولانا صاحب کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ خان صاحب نے 4 نام بتائے ہیں، عمر ایوب صاحب جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے قومی اسمبلی میں، شبلی فراز صاحب جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے ہمارے سینٹ میں، احمد بچر صاحب جو ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن ہے پنجاب اسمبلی میں، اور علی امین گنڈاپور صاحب جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہے KPK کے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ زیادہ مشاورت کے لیے یہ چاروں بھی آئیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ براڈر کنسنسس کے ساتھ میں اپنا اوپینین فارم کروں اور فردر ڈائریکشن دوں۔ انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ منڈے والے دن خان صاحب کے ساتھ دوبارہ ملاقات کرے اور ہماری لیڈرشپ ملاقات کرے تاکہ ہم اس معاملے پہ فائنل کنکلوژن پہ پہنچے۔ البتہ خان صاحب کی ہدایات کے مطابق ہم اپنی انگیجمنٹ مولانا صاحب کے ساتھ اس ترامیم پہ کنٹینیو انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ جی اس سے پہلے حکومت جو ہے اسمبلی کے اندر بل پیش کر دیتی ہے، آئینی ترمیم پیش کر دیتی ہے، اس کے اوپر دیکھیں 2 چیزوں کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ جس طریقے سے حکومت ان آئین ترامیم کو پاس کرنے جا رہی ہے اور جس طریقے سے لوگوں کو اٹھایا، ڈرایا، دھمکایا جا رہا ہے، ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں، ہمارے بھی 2 سینیٹر ان کے پاس ہیں، ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو بالفور ہمارے حوالے کیا جائے، ان کو رہا کیا جائے، ان کو جانے دیا جائے۔ اس قسم کی کوئی بھی آئینی ترامیم تو کیا قانون سازی بھی لوگوں کو قبول نہیں ہوتی۔ آئین ایسا ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو قوم کو متحد رکھتا ہے، اگر آپ اس کے لیے لوگوں کو توڑیں گے تو پھر وہ ترامیم آپ کو کبھی متحد نہیں رکھ سکتی۔ ہم اس طریقہ کار کے سخت خلاف ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم نے تو عدلیہ کو بارہا کہا ہے کہ آپ اس پہ سو موٹو لیں، لیکن یہ طریقہ غیر جمہوری، غیر آئینی ہے اٹسل، اور ہم اس کی بالکل شدید مذمت کرتے ہیں۔ کوئی بھی حکومت کے پاس 2/3 میجارٹی نہیں ہوتی قوانین منظور کرانے کے لیے اور آئینی ترمیم کرنے کے لیے۔ حکومت کوشش کرتی ہے کہ کنسنسس ڈیولپ کرے، ہر بندے کی بات سنے اور پھر ایک نتیجے پہ پہنچ کے آگے ترامیم کرے۔ یہ پارلیمان کا استحقاق ہے، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جس طریقے سے کر رہے ہیں یہ اٹسیلف غیر آئینی ہے، طریقہ کار ہے، اور اگر حکومت نے ہماری مشاورت کے کمپلیٹ ہونے سے کیا تو ہم پھر حکومت کا ساتھ، مولانا صاحب کو ہم نے واضح طور پر کیا ہے کہ جب تک خان صاحب کی فائنل ہدایات ہمارے پاس نہیں آتی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ ہم اس پہ ووٹ کر سکے، وہ پھر ہم نہیں کریں گے۔ بتائے گا کہ خان صاحب کا کیا ریئیکشن تھا آئینی بینچ کے قیام پہ، چیف جسٹس کے لیے جو 3 کا پینل تھا اس پہ، اور جو 2 سینیٹرز کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اٹھایا گیا، وہ کون ہے اور اس سے متعلق؟ دیکھیں جہاں تک پیکج ہے، پیکج پہ ہم نے سرسری سے ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ساری پوائنٹ ہے، یہ دونوں واقعی ہم نے ان کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ آپ کنسٹیٹیوشنل بینچ ہے اور کنسٹیٹیوشنل بینچ ہے، کنسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں ہے، اور یہ بھی ان سے ذکر کیا ہے کہ جو ججز کا پینل ہے ان میں سے ایک کا انتخاب ہوگا، یہ بھی ہم نے ذکر کیا ہے۔ خان صاحب ان سب چیزوں پہ فردر کنسلٹیشن کے لیے چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے میرے جو لیڈر آف دا اپوزیشن پارلیمان میں موجود ہے میں ان کا پوائنٹ آف ویو لے لوں، وہ بھی بڑے ایکسپیرینس رکھتے ہیں، سارے بڑے سیزن پولیٹیشینز ہیں اور پارلیمنٹیرین ہیں، ان کے ویو آ جائے تو انشاءاللہ تعالی ہم کسی نتیجے پہ۔ اس سے پہلے مولانا کی رہائشگاہ پر اہم کی جو شخصیات ہیں وہ پہنچ چکی ہیں۔ محسن نقوی صاحب کہتے ہیں میرا بڑا پرانا تعلق ہے، نائب وزیر اعظم پہنچ چکے، وزیر اعظم پہنچ چکے۔ اگر مولانا کسی بھی صورت حکومتی جو وہاں پہ لوگ موجود ہیں ان کو لچک دکھاتے ہیں تو جو مینڈیٹ ظاہر نظر آ رہا ہے کہ مولانا صاحب کے پاس ہے، پاکستان تحریک انصاف کا کریں؟ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اس وقت ہمارے پاس پارلیمان میں سب سے زیادہ اپوزیشن میں اگر ہے وہ ہم ہیں، لیکن مولانا صاحب ہمارے ساتھ ہم نے یہ کمٹمنٹ کیا تھا کہ ہم دونوں مل کر کے جو لیجسلیشن آئے گی ہمیں ایک جیسے سٹینس وہاں لیں گے اور پروسیڈ کریں گے۔ ہمارا اس وقت کسی چیز پہ اتفاق نہیں ہوا کیونکہ وہ جو ڈرافٹ موجود ہے اس پہ اب ہم چل ہی رہے تھے، اسی دوران ہم نے ملاقات کی۔ اگر اس سے پہلے حکومت اپنی مرضی سے کرواتی ہے پھر حکومت کی ثوابدید ہے اگر وہ کرنا چاہتی ہے، لیکن ایک چیز واضح ہم کرنا چاہتے ہیں، دیکھو جب بھی آپ نے ترمیم کرنا ہے آپ کے پاس نمبر پورے ہونے چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ کہیں میں نمبر پورے کرتا ہوں اور اس کے لیے ڈے بائی ڈے آپ ایجنڈے کو چینج کریں۔ اور صاحب ڈی چوک والے احتجاج کے معاملے پر آپ نے آگاہ کیا ہوگا، علی امین گنڈاپور والا سارا ایپیسوڈ رہا، اس کے اوپر ان کا کیا موقف تھا؟ دیکھیں وہ سارا کچھ ہم نے خان صاحب کے پاس بعض چیزوں کا علم نہیں تھا لیکن ہم نے پورا تفصیل کے ساتھ کیا۔ خان صاحب جو علی امین گنڈاپور صاحب ہے اس کے ساتھ کھڑے تھے اور ساتھ کھڑے ہیں الحمدللہ، اور خان صاحب کی سپورٹ علی امین گنڈاپور کو حاصل ہے۔ سینیٹرز کا نام بتا دیں۔ یہ ہے ترمیم کے حوالے سے بتائیے گا
کہ آپ الرحمان اگر حکومت کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں اتفاق کرتے ہیں تو الرحمان کو سپورٹ کرے گی. دیکھیں ہم آپ کو مولانا صاحب کے ساتھ ہم اٹیچ ہماری طرف سے ابھی تک نہ ہم نے نہیں کیا ہے, اس لیے ہمیں امید ہے کہ مولانا صاحب اس کو رہیں گے, اور ہم تو پہلے سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ اس میں جلدی کس بات کی. اگر آپ کو نہیں چاہیے تھا اور ابھی آپ نے جو ترمیم لے کے آیا اس میں 65 ایئرس کا ختم ہونا ہے, تو وہ بات ختم ہو گئی کہ آپ کسی پرسن کے لیے کر رہے تھے. پھر کس بات کی جلدی ہے؟ اس میں اگر 1-2 دن لگ جائے تو کوئی مذائقہ نہیں. ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی مولانا جو راولپنڈی میں پاکستان کے مختلف شہروں میں احتجاج کی کہا تھی, لیکن پنڈی اسلام آباد میں سنگل کارکن بھی نہیں نکلا, آپ کا کیا وجہ؟ نہیں ہمارے کارکن انشاءاللہ تعالی آپ لوگ نہیں, وہ ہمارے کارکن کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور جب میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں درشد صاحب نے بہت ڈیٹیل میں بات کی ہے, میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو لیجسلیشن ہے, یہ جو قانون سازی کر رہے ہیں, امینڈمنٹ لا رہے ہیں, کیا پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کا لیجسلیشن ہوا ہے کہ لوگوں کی خواتین کو, بچوں کو جس طرح ڈرا دھمکا کے بے عزت کر کے اس طرح قانون سازی ہوتی ہے؟ ہم کسی طور پر اس کی, اور خاص کر پھر جو نا اغوا پر تاوان اور جس طرح لالچ دی جا رہی ہے, اس پوری پروسیس کی ہم مخالف ہیں, اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. اور باقی سب نے کہا, لیکن ایک میں ان لوگوں کو اگر کسی بھی پارلیمنٹیرین نے سوچ لیا, اس وقت تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ, جو کہ 2 سینیٹرز کے بارے میں ہمیں ہے پرابلم, لیکن باقی ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی پارلیمنٹیرین جو ہے نا پی ٹی آئی کا وہ ٹوٹے گا نہیں. اگر کوئی جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ غداری کرے کہ آپ کی مولانا صاحب کے حوالے سے ملاقات ہو گئی ہے, کیونکہ آپ نے اڈیالہ کے باہر بات چیت کی تھی, آپ نے کہا دیکھیں جو ہم اڈیالہ ملاقات ہو گئے تو ہم نے یہ پریس کانفرنس نہیں بلانی تھی, ہم نے بات ادھر ہی کرنی تھی, لیکن وہاں فیسلٹیز اویلیبل نہیں تھی. وہ جس طریقے سے تھا وہ لوگ کو بلاک کر دیا گیا تھا, جو کہ بلاک کیا تھا. تو اس کے بعد اب ہم مولانا صاحب کی طرف جائیں گے. پتا میں کوئی بات نہیں کرتا, جب اسمائلنگ فیس کے ساتھ رات میں تیسری مرتبہ بھی نکلا تھا تو ساری سچویشن آپ کے سامنے تھی. انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. سر یہ انہوں نے سوال تو خوشخبری کا کیا ہے, کوئی امید سے ہیں کہ خوشخبری ہوگی؟ میں امید سے نہیں, مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ سب بہتر ہوگا. ترمیم پیش کرنے کا پلان ہے, اس پہ کیا کر لیں سر, ہم کیا کر سکتے ہیں, سب کریں جس طریقے سے کرنی ہے انہوں نے. سب زیادہ حامد رضا صاحب, آپ لوگوں کی نیندیں کیوں اڑی ہوئی ہیں؟ کس کی سر میں نیندیں آئینی ترمیم سر, نیندیں آئینی ترمیم میں کیا کریں گے, میکسیمم کیا اٹھا کے رکھ لیں گے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے, میری ذات کی بات ہو تو بھائی جان مجھے کسی ترمیم سے کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم وہ لوگ نہیں ہیں جنہیں یہ جیل میں ڈال کے الٹا لٹکا کے یہ بدلوا لیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے 56 آئینی ترامیم لے کے آنی ہے, اپنے پورے آئین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دینا ہے, اور وہ بھی آپ اتنی جلدی کے اندر کر رہے ہیں, تو وہی ایک ایشو ہے. تو باقی سیاسی آدمی کی نیند کیونکہ وہ ساری رات جاگتا ہے تو وہ اڑی ہی رہتی ہے. جو رات کو ٹائم پہ سو جائے وہ سیاست نہیں کر سکتا.